السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ دنیا میں مختلف سیاسی نظام پائے جاتے ہیں۔ لازمی بات ہے جب بھی کسی ملک کو چلانا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی ملک کو کوئی نہ کوئی ایک سیاسی نظام کی ضرورت ہوتی ہے جس کی بیس پہ وہ اپنی جو ہے وہ بیوروکریسی اپنی ایڈمنسٹریشن کو چلاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر مختلف نظام پائے جاتے ہیں جو مختلف نظام کو چلاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بادشاہت کا نظام، جس کو آپ مونارکی سسٹم بھی کہتے ہیں۔ دنیا کے بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں پہ مونارکی سسٹم پایا جاتا ہے، جیسے برٹن ہے، برطانیہ ہے، وہاں پہ مونارکی سسٹم ہے، لیکن وہ برائے نام پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ اس کا جو زیادہ نظام ہے وہاں کی جو ڈیموکریسی ہے وہاں کی پارلیمنٹ چلاتی ہے۔ اور دنیا کے بے شمار ایسے ممالک ہیں جیسے تھائی لینڈ ہے، جاپان ہے، اس کے علاوہ اسپین ہے، وہاں پہ بادشاہت کا نظام ہے، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ پورے نظام کا ہیڈ ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے حکومت کے معاملات میں دخل نہیں کرتا، اور یہی دنیا کی جدید ڈیموکریسی کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جمہوری نظام۔ جمہوری نظام میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو لوگ ہوتے ہیں، عوام ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنے جو حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی کہ دے ہیو ٹو الیکٹ دا پیپل تھرو یوز آف ووٹ۔ اس میں جو سب سے بڑا نظام ہے ڈیموکریسی۔ اب ڈیموکریسی کی جو ڈیفینیشن ابراہیم لنکا نے کی تھی وہ یہی کہی تھی کہ ڈیموکریسی از دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، کہ جمہوریت لوگوں کے لیے ہی ہے اور لوگوں کے لیے ہی ہو سکتی ہے۔ اب جمہوریت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے اور اس میں ایک سینٹ کا نظام ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان ہے تو پاکستان کے اندر ایک پارلیمانی نظام ہے، جمہوری نظام، جس میں ایک پارلیمنٹ ہے اور ایک سینٹ ہے جو نظام کو چلاتے ہیں۔ اس کے بعد رہ جاتا ہے صدارتی نظام۔ صدارتی نظام یہ ہوتا ہے کہ جو صدر ہوتا ہے وہ پورے ملک کو چلاتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے جو بہترین صدارتی نظام ہے وہ امریکہ کا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر جو صدارتی نظام ہے وہ انتہائی میرٹ بیس سسٹم ہے، جس کے اندر ایک صدر اور نائب صدر جو ہے وہ ملک کے نظام کو بڑے افیکٹو طریقے سے چلاتا ہے، اور ان کی جو جمہوریت ہے وہ بڑی لبرل ٹائپ ڈیموکریسی ہے، جس کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ کانگریس کو جواب دے۔ اب جو امریکہ کا صدارتی نظام ہے اس کے اندر کانگریس جو ہے وہ رسپانسیبل ہوتی ہے کہ وہ صدر کے ساتھ کوئی بھی بات جو ہے وہ شیئر بھی کر سکتی ہے، اسے پوچھ بھی سکتی ہے، اس کے سینیٹر کے جو لوگ سینیٹرز ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی ایک افیکٹو قسم کا نظام ہے۔ پھر اس کے بعد جاتا ہے فوجی نظام۔ فوجی نظام وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہوتا ہے ایک فوجی ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ نظام کو چلاتا ہے، یعنی کہ ایک ہی پرسن جو ہوتا ہے وہ پورے نظام کو ہائی جیک کر کے اپنی مرضی سے وہ پالیسی بناتا ہے، رول لگاتا ہے، اور وہ اپنی ہر دھرمی کی بیس پہ ہی نظام کو چلاتا ہے۔ یہ دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ ابھی بھی فوجی نظام رہا ہے، جیسے پاکستان کی تاریخ میں 4 مارشل لگ چکے ہیں جس کے اندر فوجی حکمران رہ چکے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کمیونسٹ نظام۔ کمیونسٹ نظام جو ہے یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں رہا ہے، ابھی بھی چائنا کے اندر جو کمیونسٹ پارٹی ہے اور کمیونسٹ نظام ہے کہ ایک ہی پارٹی ہوتی ہے، وہیں سے صدر، وہیں سے پرائم منسٹر اور وہیں سے سارے لوگ منتخب ہوتے ہیں، وہیں سے کابینہ بنتی ہے۔ اور کمیونسٹ نظام کا سب سے جو عروج آیا تھا وہ روس سے شروع ہوا تھا، جب 1917 کے اندر ولادیمیر لینین، جس نے سوویت یونین کی بنیاد رکھی تھی، دنیا کی بہت بڑی سپر پاور تھی امریکہ کے بعد، یہ اس نظام کی جو سب سے بڑا جو عروج حاصل ہوا تھا وہ روس سے ہوا تھا۔